صل على سيدنا ومولانا محمد۔ بعض علماء فرماتے ہیں ڈائریکٹ برکت کی دعا کرو یا نہیں تو کم سے کم بسم اللہ تو ہر کام میں پڑھ لو، بسم اللہ کے صدقے اللہ برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ عورتیں گھر میں چاول بنانے کے لیے موٹے سے چاول اٹھانے کے لیے جاتی ہے، پکا دلی کے آگے تو اٹھا کو ڈالتی گھو، بسم اللہ بول کر اٹھا کر ڈال۔ ایک ڈبہ چاول گھر کے 5 آدمیوں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ ہم نے دیکھا ہے، آپ نے دیکھا ہے، ہمارے بزرگوں نے دیکھا ہے، پرانے زمانے کے 25-30 سال 50 سال کے جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں ان کو اپنے گھروں کی باتیں یاد آتی ہوں گی کہ گھر کی بچیاں جب اپنی اماں سے پوچھتی ہے امی کتنے ڈبے چاول آج ڈالنا، چاول ماپنے کے پیالے کو ڈبہ کہتے، کہیں کہیں کچھ کہتے ہیں، وہ حساب سے ڈالتے۔ بعض گھروں میں روزانہ دوپہر میں 4 ڈبے ڈالنے کا ماحول، بعض گھروں میں 5 ڈبے ڈالنے کا ماحول، بعض گھروں میں 10 ڈبے ڈالنے کا ماحول ہے۔ جب بچیوں کو پکانے کی عادت میں چھوڑا جاتا ہے، ان کو کہا جاتا ہے پوچھ پوچھ کر پکایا کرو، ناپ تول کر پکایا کرو، کتنا پکانا ہم سے پوچھو، کیسا پکانا ہم سے پوچھو۔ آج ہمارے گھر کی عورتیں کتنا پکانا بڑوں سے پوچھتی نہیں، کیسے پکانا بڑوں سے پوچھتی نہیں، پوچھے بغیر تو پکاتی نہیں، لیکن پوچھتی ہے تو کس سے پوچھتی ہے؟ یوٹیوب سے پوچھتی ہے، چیٹ جی ٹی پی سے پوچھتی ہے، گوگل سے پوچھتی ہے۔ گوگل آج کفتے پکانا کیسے پکانا فارمولا پیش کیا جائے، اس کے دادا کا غلام ہے، فوراً فارمولا پیش کرتا ہے۔ اسٹو سلگاؤ، تیل لگو، کٹوری رکھو، کٹورا رکھو، یہ سالن ڈالو، وہ سالن ڈالو۔ بیچ میں فون آ گیا تو فون کی گفتگو میں 2-4 مسئلے چلے گئے، پھر فون رکھنے کے بعد جہاں سے گفتگو چل رہی ہے وہاں سے مسالہ پڑ رہا ہے۔ اتنی محنت کے ساتھ پکانے کے باوجود دسترخوان میں شوہر کی وہ دعائیں ملتی ہے، جہنم یاد آ جاتا ہے۔ چل رہا ہے نہیں چل رہا ہے؟ بڑوں سے پوچھو۔ پرانے زمانے میں بچیاں جب پوچھتی امی کتنے ڈبے چاول ڈالنا، اللہ ان ماؤں کو اگر دنیا سے جا چکی ہے تو ان کے قبر کو نور سے منور فرمائے۔ اٹھے بیٹھے سادگی کے ساتھ حبیب صاحب جو تربیت کرتے تھے، آج ہمارے گھر، ہمارے ماحول، ہمارا خاندان، ہمارا قبیلہ، ہمارا پریوار تعلیم سے بھی دور ہے، تربیت سے بھی دور ہے، تعلیم سے بھی دور ہے، تربیت سے بھی دور ہے۔ اس زمانے میں جب پوچھا جاتا تھا کہ امی کتنا پکانا تو ماں بولتی بیٹے 4 ڈبے چاول ڈال، بسم اللہ بول کو ڈالنا۔ یہ بسم اللہ کی برکت سے 4 ڈبے چاول میں 5 رستما کھالے کو اٹھ جاتے تھے، 5 رستما کھالے کو اٹھ جاتے تھے۔ کیا کہ یہ 5 ڈبے ڈالنے سے پہلے برکت کی دعا اور بسم اللہ کی تلاوت ایسی کہ 10-15 لقمے میں پیٹلو کا پیٹ بھی بھر جاتا تھا، پیٹلو کا پیٹ بھی بھر جاتا تھا۔ ایک واقعہ ہے نہیں کسی نبی کے زمانے میں جو بہت کھاتا تھا۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں ایک بہت بڑا پیٹلو تھا، بہت کھاتا تھا۔ نوح نے ایک کام ان کو دیا، وہ کہا کہ نوح میں یہ کام کر کے آؤں گا، اس کے بدلے میں تم مجھے کیا دو گے؟ حضرت نوح چونکہ نبی تھے، اللہ نے ان کو معجزہ عطا فرمایا تھا، سمجھ گئے اسے کیا دیا تو بھی اس کی ضرورت پوری نہیں ہوتی۔ انہیں کافی دن ہو گئے پیٹ بھر کر کھا کر۔ حضرت نوح نے کہا میرا یہ کام کر کے آ جا، تجھے میں پیٹ بھر کر کھانا کھلاؤں گا۔ اس نے کہا کہ نوح تم اللہ کے نبی ہو، ابو البشر ثانی ہو،
وعدے کے پکے ہو، لیکن میرے ساتھ وعدے میں کمی بیشی نہیں کرنا۔ میں پیٹ بھر کر کھا کر ایک زمانہ ہو گیا، مجھے پیٹ بھر کر کھلانا، میں تمہارا کام کر دوں گا۔ نوح نے کہا کہ جا پیارے، جا کے کام کر کے آ، میں تجھے پیٹ بھر کر کھانا کھلاؤں گا، خدا کی قسم۔ ایک زمانہ ہوا، محبوب صاحب واقعہ پڑھ کر آج یاد آ رہا ہے، شاید کسی کو بھوک ایسی لگی رہیں گی، اثر میرے اوپر پڑیا ہے۔ کیا اکرم غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ نوح نے کہا اللہ کی قسم تجھے پیٹ بھر کر کھلاؤں گا۔ اب وہ شوق سے جاتا ہے، کام کر کے آتا ہے، نوح سے کہتا ہے نوح مجھے پیٹ بھر کر کھانا کھلائیے، میں آپ کا کام کر دیا، آپ میرا کام کر دیجئے۔ حضرت نوح نے 2 روٹیاں رکھی پیٹلو کے سامنے، انہیں 100 روٹیاں کھانے والا پیٹ نہیں بھر رہا، اسے 2 روٹیاں رکھ ڈالی۔ نوح یہ کیا ہے؟ آپ اللہ کے نبی ہیں، وعدہ کیا کہ پیٹ بھر کر کھلاؤں گے، میں سمجھا کہ ہزاروں روٹیاں رہیں گی طبق اور دسترخوان میں، اور آپ نے تو 2 روٹیاں رکھی ہیں۔ 2 روٹیاں تو میرا دانت خلال بھی نہیں ہے، مسوڑے کے بھی لگتا نہیں، آپ 2 روٹیاں رکھ کر وعدہ پورا کرنا کا۔ حضرت نوح نے کہا کہ تیرا پیٹ بھرنا مقصد ہے، میں 2 رکھوں کی 2000 رکھوں، تجھے گنتی کی ضرورت نہیں، پیٹ بھرنا مقصد ہے تیرا۔ ہاں بیٹھ، ہاتھ دھو۔ ہاتھ دھویا، بسم اللہ پڑھا۔ یہ کیا ہے؟ پڑھ بسم اللہ، یہ کیا ہے بعد میں بتاؤں میں۔ اب وہ کہتا کہ بسم اللہ والا برکت اللہ، کھا۔ اب وہ کھانے لگا تو نوح علیہ السلام بھی ہاتھ تھا، اب انہیں ڈر گیا، عید دو، اس میں ان کا بھی ہاتھ آ رہا ہے، عید دو، اس میں ان کا بھی ہاتھ آ رہا ہے۔ لکھا ہے قصص الانبیاء میں واقعہ، نتیجہ ہے اچھا، سبق ہے اچھا، فضیلت ہے، تفسیر ہے بسم اللہ کی، برکت کا ایک بہت بڑا سبق ہے۔ اب وہ کھانے لگا، 1 روٹی کھاتے ہی نوح اللہ تمہارا بھلا کرے، پیٹ بھر گیا۔ ارے کھا، اور بھی ہے۔ نہیں، اب نہیں ہوگا، پیٹ بھر گیا۔ حضرت نوح نے کہا زندگی بھر کھایا، بسم اللہ کے بغیر کھایا، پیٹ خالی کا خالی رہا، آج پہلی مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ کھا رہا ہے۔ بسم اللہ کھانے کو زیادہ نہیں کرتا، مقصد کو پورا کرتا ہے۔ بسم اللہ کھانے کو زیادہ نہیں کرتا، مقصد کو پورا کرتا ہے۔ بسم اللہ پڑھ کے اچھے کام کیا کرو، اللہ سے برکت کی دعا کرو۔ صرف لفظ برکت پر کتنی بڑی باتیں آ گئی ہے۔ اللہ کے نبی رجب میں برکت کی دعا کرتے تھے، سبحان اللہ، شعبان میں برکت کی دعا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ ایک سوال کر سکتے ہیں مجھے، حضرت مقصود تو رمضان ہے، پوائنٹ سنو میرے پیارو، شاید کبھی کسی زمانے میں عرض کیا کہ نہیں کیا، مجھے یاد نہیں ہے، میرے تو دن میں صبح بیان، شام بیان، تو کہاں کون سا عنوان میں نے بیان کیا پتہ نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا تو اللہ کرے کہ اچھا کرے۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، مقصد رمضان ہے،